السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کو تمہاری عبادت پسند آ جاتی ہے تب وہ تحفے میں تمہیں عید دیتا ہے۔ جب اسے تمہاری رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں بھا جاتی ہیں تب وہ تمہیں ان کی خوشخبری کے طور پر عید دیتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہارے صبر کے صلے میں عید دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کے چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو۔ دل تو تبھی خوش ہو جاتا ہے نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر دیکھو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ذہ نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کڑچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ کڑچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمانی خلق اس چوپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہاری حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں سے رگ سے بھی زیادہ تمہاری قریب۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کڑچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور صفا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، سب مانگیں، بہت مانگیں، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگیں۔ کبھی اپنی خواہش پہ ضد نہ کریں کہ جو مانگا ہے وہی دے دے۔ قسم سے اگر اللہ نے پوری کر دی تو ایسا آزمائے گا کہ وہ خواہش جسے آپ نے پا لیا وہ آپ کے لیے اذیت بن جائے گی، پچھتاوے بن جائے گی۔ آپ حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جو جانتا ہے اسی کا دامن تھامیں، عافیت مانگیں، اس کی رضا مانگیں، جو دے اسی پہ راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہہ لیں۔ صبر جمیل کیا ہے؟ کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی وابلہ نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا، نہ چہرے سے کچھ عیاں ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے، نہ کوئی شکوہ، نہ شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ،
نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو نہ انسانوں پر، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَصَبْرٌ صبرہ جمیلہ، بس صبر کیجیے، خوبصورت صبر جس کا ازالہ انمول ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھوکہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔